تنظیم شب اسرا دیکھی تو ملک بولے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ذرا محبت سے بولیے ملک کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو۔ شب اسرا معراج کی رات جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے 15 پارے میں فرمایا، محبت سے بولیے سبحان الذی اسرا۔ رب نے فرمایا اے محبوب سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کے جانب۔ رب نے فرمایا کہ اس کے آس پاس اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ محترم، برکت مسجد میں ہے کہ اس کے ارد گرد آس پاس میں ہے؟ بصیر سبا صاحب جی جی، برکت مسجد میں ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس میں؟ محترم کیوں؟ رب نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے آس پاس اس کے ارد گرد، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خدا کا گھر ہے ہی جہاں سراپا برکت ہے، مگر اس کے آس پاس انبیاء کرام کی مزار مقدس ہے جس کی برکت ہے کہ میں نے ان تمام جگہوں میں برکتیں رکھی ہے، رحمتیں رکھی ہے۔ اے لوگوں، یہی بنیاد ہے اولیاء کرام کا کہ اولیاء کا مزار جہاں ہے وہاں برکتیں ہیں۔ آپ کی جتنی دعا مسجد میں مقبول نہیں ہے، اس سے جلدی دعا ولی کے دربار میں مقبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے مہمان بنے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس مہمان میں صرف نبی نہیں تھے، ہمارے تمام انبیاء تھے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم، مر گیا مردو جس کا فاتحہ نہ درو، محترم، مگر جب مر کر مٹی میں مل گئے تو وہاں تمام انبیاء کی روحیں مسجد اقصی میں نبی کے انتظار کر رہے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، امام الانبیاء کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ تمام انبیاء، پڑھتا وہ بھی ہے، بولتا بھی ہے، مگر جب کہتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، پر وہ شعر میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ ہم لوگ کہاں آئے ہیں، جن کے مہمان ہیں۔ محترم، شعر دیکھیے، تنظیم شب اسرا دیکھی تو ملک بولے۔ جب وہ منظر فرشتوں نے دیکھا تو بول اٹھا، ذرا محبت سے بولیے تنظیم شب اسرا دیکھی تو ملک بولے، کیا آج خدا کے گھر، کیا آج خدا کے گھر مہمان نرالا ہے، کیا آج خدا کے گھر مہمان نرالا ہے، مہمان نرالا ہے۔ میں نے قرآن شریف کو مشہور آیت پیش کیا، اس آیت کا سیدھا سر ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور اطاعت کرو۔ کس کی؟ اللہ۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ۔ اور اس کے بعد اطیعوا الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اس کے بعد اپنے امیر، اپنے بادشاہ، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مگر آپ کے ملک میں تو اسلامی حکومت نہیں ہے، لائٹ بڑھا لوگ، مگر سرداری ہے، امیری ہے، مگر آج کل سردارے چور ہو گیا، امیرے چور ہو جاتا ہے نا۔ جس کو آپ امیر بنائیے، جس کو سردار بنائیے، وہ سب سے بڑا ڈکیت نکلتا ہے۔ محترم، ہندوستان میں
محمود غزنوی اتنا رحمۃ لائٹ اللہ نہیں ہے؟ تعالی علیہ اتنا؟ بادشاہ وقت ولی کامل، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں واقعہ پیش کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رتوارا کے لوگ اب تک نہیں بدلے، اب تک صوفی لیاقت حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہچانا ہی نہیں، بزرگوں سے نسبت رکھا ہی نہیں۔ محترم، نسبت سے شے ممتاز ہوتا ہے، ادنا ہے تو اعلیٰ بن جاتا ہے۔ بزرگوں کی دعا سے آپ صرف نسبت چادر پیش کرتے نہیں، عقیدت سے سلام کیجئے اور محبت سے سلام پیش کیجئے اور دعا لیجئے ان سے۔ جو پڑھنا جانتے ہیں پڑھ کے آپ ان کے لیے دعا کیجئے اور ان سے بھی دعا لیجئے، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور کریں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم، تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے نام سنا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے قاصد بھیجا۔ کیا قاصد بھیجا؟ کہ جا کر کے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو میرا پیغام پہنچا دینا اور کہنا کہ آپ کو آپ کے بادشاہ، آپ کے امیر نے بلایا ہے۔ غور سے سنیے گا محترم، قاصد پہنچا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور یہ بھی کہہ دیا محمود غزنوی نے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دینا، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دینا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد بادشاہ، امیر، محترم کی اطاعت ضروری ہے، فرما برداری ضروری ہے۔ محترم گیا، قاصد گیا تو آپ عبادت میں تھے، مشغول تھے خانقاہ میں، بالکل مست پہنچے، اجازت لے کر کے سلام و کلام ہوا، کہا کہ حضور آپ کو بادشاہ وقت حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کیا ہے اور آپ کو بلایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کہہ دینا ہمارے پاس فرصت نہیں ہے جانے کی بادشاہوں کے محلوں میں، بادشاہوں کے کرسیوں پہ، بادشاہوں کے محلوں پہ، بادشاہوں کی بستروں پہ بیٹھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ مزید ہو گیا تو پھر آپ نے کہا کہ حضور سنیے، اس آیت مقدسہ کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اپنے امیر، اپنے سردار، اپنے بادشاہ کی اطاعت۔ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ کہا کہ جا کے بادشاہ سے کہہ دینا کہ مجھ کو تو ابھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے فرصت ہی نہیں ہے، ابھی تو میں اس کام میں مکمل نہیں ہوا، جب مکمل ہو جاؤں گا تو اپنے بادشاہ کی اطاعت کے لیے آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بادشاہ کی، اپنے امیر کی اطاعت کے لیے آ جاؤں گا، ابھی تو میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت مکمل ہی نہیں ہوا، وہاں تک ابھی پہنچے ہی نہیں ہے۔ تو جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اپنے امیر، اپنے بادشاہ کی اطاعت کر۔ اب تو وہ قاصد جواب سن کے حیرت رہ گیا، عقلیں اس کی دم ہو گئی۔ پہنچا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہا واقعہ محمود غزنوی اپنا لشکر لیے، سپاہی لیے اور خود چل دیے۔ سمجھ گئے کہ یہ ولی کسے کہتے ہیں؟ چلے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں جب پہنچے، سلام کیا، کہا کہ حضور اگر آپ کا حکم ہو تو یہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمود غزنوی کون تھے؟ بادشاہ۔ محمود غزنوی جاہل بادشاہ نہیں، عالم بادشاہ، پڑھا لکھا تھا، بادشاہ۔ محترم ہم لوگ تو کچھ نہیں ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں ہیں ان کے سامنے میں، بالکل زیرو میں زیرو، کچھ نہیں۔ جتنے انہوں نے محنت و مشقت کی ہے، جہاد کیا ہے، انہوں نے قربانی پیش کی ہے، اس کے مد مقابل میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ کہاں پہنچے؟
ولی کی بارگاہ میں، ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں بادشاہ پہنچ رہے ہیں اور اجازت لے رہے ہیں کہ سرکار اگر آپ کی حکم ہو، آپ کا اجازت مل جائے کہ یہ گنہگار آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ کہا محمود غزنوی آؤ، کیا بات ہے بولو۔ سبحان اللہ۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے اقدس کو دیکھنے لگے تو دیکھتے رہ گئے۔ ان کی پلکیں نیچے نہیں ہو رہی ہے، پلکیں جھپک نہیں رہی ہے، ادھر سے ادھر توجہ نہیں ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر خیالات نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ جب دیکھنے لگے تو نگاہ ولایت ڈال دیا، کہا کہ محمود آؤ، قریب آؤ، اتنا قریب بلایا کہ سینے سے لگا دیا، سینے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد مرید بھی کر لیا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ مرید ہو گئے، خلافت بھی دے دیا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلافت بھی عطا کر دیا، اور یہی نہیں، خلافت کے ساتھ ساتھ آپ کو خرقہ مبارک بھی عطا کر دیا، خرقہ مبارک بھی عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہ، ایک بادشاہ ولی کی بارگاہ میں اپنا قدم جھکا رہے ہیں، قدم میں اپنا سر جھکا رہے ہیں، اور جب سر جھکایا ہے